اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ وہ تاریخی درخت جو آج بھی موجود ہے، جو آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے کمال کا اظہار کرتا ہے، الحمدللہ اس درخت پر ہمیں حاضری کا شرف ملا، اور ہم نے صرف خود حاضری نہیں دی بلکہ مدری چینل کے ناظرین کے لیے اسے ریکارڈ بھی کیا۔ کیوں نہ آپ کو اس درخت کو دکھایا جائے۔ آج تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، اس لکو دک صحرا میں جب ہم وہاں گئے مدری چینل کے ناظرین، دور دور تک کوئی درخت، کوئی جھاڑی نہیں تھی۔ صحرا کے اندر وہ درخت ہرا بھرا کھڑا رہتا ہے، اس پہ باقاعدہ پتے جھڑتے بھی ہیں، بہار میں پھر نئے پتے بھی آتے ہیں۔ بظاہر وہاں پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، وہ درخت کیسے آباد ہے، سبحان اللہ۔ اور اس درخت کے نیچے آج بھی جانور نہیں جاتے، جانور دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، ادباً اس درخت کے سائے میں نہیں جاتے۔ اللہ کی رحمت سے اس درخت کے نیچے جا کر کچھ نعت خوانی کرنے کی، اذان دینے کی، نماز پڑھنے کی کچھ اسلامی بھائیوں کو سعادت ملی۔ دل تھام لیجئے، آئیے آپ کو وہ خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں۔ آئے ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے شجر تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ میرے آقا کا دیدار کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے ملی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم اس کے قرب میں جائیں گے، ہم انشاءاللہ یہاں نماز بھی ادا کریں گے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب یہ قافلہ جب واپس آنے لگا تو حضرت میسرہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے چلے جائیں اور حضرت خدیجہ کو جا کر خود بتائیں کہ کتنا بازار میں، کتنا اس کاروبار میں نفع ہوا ہے، ان کو خوشخبری دیجئے۔ نبی پاک جب جانے لگے، نفع ہوا ہے ان کو خوشخبری دیجئے۔ نبی پاک جب جانے لگے، حضرت خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دور سے جب نبی پاک علیہ السلام کو آتے دیکھا، وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ نبی پاک کے سر اقدس پر گویا فرشتے سایہ فگن ہیں، آپ پر سایہ ہو رہا ہے۔ بہت غور سے دیکھا، نبی پاک تشریف لائے، اور اس کے بعد جب حضرت میسرہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ قدم قدم پر کس طرح ان کی برکتیں ظاہر ہوئیں، اس راہب نے کیا کہا تھا، تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گویا یہ جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اعلان نبوت فرمانے والے ہیں۔ اب اس واقعے کی تصدیق کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے، انہوں نے دین عیسائیت اختیار کر لیا تھا، آسمانی کتب کا مطالعہ بھی کیا تھا، ایک بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب فرشتوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرنا، نستور، راہب اور دیگر واقعات کا تذکرہ کیا، تو ورقہ بن نوفل وہ کہنے لگے کہ بے شک اے خدیجہ، اگر یہ سچ ہے تو بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہچان گیا ہوں کہ آپ اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ آپ ہی کا زمانہ ہے۔ اب دل مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ حضرت خدیجہ جن کو بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے قبیلے کے سربراہوں نے نکاح کی، جن کو بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے قبیلے کے سربراہوں نے نکاح کی پیشکش کی تھی، آپ نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں آ جاتی ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات بڑی سیکھنے والی ہے۔ سرور کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی خاتون سے ہوتا ہے جو شادی شدہ ہیں، نبی پاک سے عمر مبارک میں بھی زیادہ ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو کر کے بہت ساروں کے لیے ایک زبردست لیسن بھی دیا ہے کہ بعض اوقات اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہتا، کسی بیوہ سے لوگ شادی کرنے کو معاذ اللہ اپنے لیے کمتر سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کتنی پاکیزہ، کتنی خیر خواہی والی اور کیسی تقوی والی ہے کہ اپنے سے بڑی عمر کی خاتون، ایک ایسی خاتون جو پہلے شادی شدہ رہ چکی ہیں، آپ بیوہ ہیں، لیکن سبحان اللہ نبی پاک کا پہلا نکاح ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یہ جوڑا کتنا مبارک ہے، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ ہستی ہیں جن کے یہاں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ میرے آقا کی جگر کا جو ٹکڑا جنہیں کہا گیا، بی بی فاطمہ کی والدہ، اور دوسرے لفظوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نانی جان ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسی ماں ہیں جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار اور جن کے نواسے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار، سبحان اللہ۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بڑی خدمت گزاری کرتی، پیارے آقا کا بڑا حوصلہ بڑھاتی۔
اب وہ وقت آ گیا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت تو کیا فرمانا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف تو کیا بلانا تھا. وہ شخصیت جو امین تھے، جو صادق تھے، جو لوگوں کے دلوں کے تارے تھے، اب وہاں ظلم و ستم کی آندھیاں چلنے لگی. اب نبی پاک پر گویا ستم کے ظلم کے پتھر برسائے جانے لگے.